بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اللہ کے حکم سے ایک پکارنے والا 3 دفعہ پکارتا ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، جو وہ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ کوئی ہے استغفار کرنے والا، میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ کوئی ہے جو قرض دے ایسی ذات کو جو خالی ہاتھ نہیں، خزانوں سے مالا مال ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شب بیداری، قیام اللیل اور نماز تہجد گو نہ گو اور جامع فوائد کی حامل ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق عبادت شب اور نماز تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے اور قبولیت دعا کا موقع فراہم کرتی ہے، بخشش کا سبب بنتی ہے، رضا الہی کا مستحق بناتی ہے، جنت کی بشارت دیتی ہے، ضبط نفس اور تزکیہ قلب کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں آپ سے شب بیداری اور نماز تہجد کی کچھ حکمتوں کو شیئر کرنے سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات اور چند احادیث آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادت شب اور رات کی تنہائیوں میں ذکر الہی کا تذکرہ بڑے اہتمام و التزام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ شب کو بیدار رہ کر عبادت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اہل ایمان و تقویٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے ان میں سے ایک اہم صفت بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ ترجمہ: رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ ترجمہ: راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ترجمہ: ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ۔ ترجمہ: کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور رات کے اوقات میں کھڑا رہتا ہو اور سجدے کرتا رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہو۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ ترجمہ: یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ترجمہ: رات کو تہجد کی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر فائز کرے۔ يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ ترجمہ: اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات
یا اس سے کچھ اور کم کر لو یا اس سے کچھ اور زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ان قرآن آیات میں اگرچہ خطاب براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن بالواسطہ عبادت شب کی تلقین امت کو بھی کی گئی ہے۔ امت کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کے ہر چھوٹے بڑے عمل میں ان کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بکثرت شب بیداری اور نماز تہجد کی تاکید کی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا التزام کیا کرو، یہ تم میں سے پہلے کے نیک لوگوں کی خصلت ہے اور خدا سے تمہیں قریب کرنے والی، گناہوں سے برے اثرات مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نصف شب میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ساتھ ہے، اگر اس میں کوئی مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے تو خداوند تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی رہتا ہے۔ ایک وہ شخص جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صفوں کو برابر درست کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے پر لڑنے کے لیے صفوں کو ترتیب دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے وقت دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ کون ہے جو مغفرت چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی ساعتوں میں کس طرح اپنی رحمت اور عفو و کرم کے لا انتہا خزانوں کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مائل رہتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے، مانگے اور وہ اس کی جھولی بھر دے۔ اللہ اس کرم نوازی کے مقابلے میں بندوں کی بے نیازی، بے اعتنائی اور غفلت افسوسناک ہے۔ قیام اللیل اور نماز تہجد میں چند خاص حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عبادت الہی اور توجہ الہی کے لیے انسان کو جو فراغت اور یکسوئی رات کے اوقات میں نصیب ہو سکتی ہے، وہ دن کو ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن کے اوقات میں انسان عموماً دنیاوی کاموں، کاروباری دھندوں میں الجھا رہتا ہے۔ ذاتی، خانگی، دفتری اور کاروباری مصروفیت کے سبب ایسی فرصت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ عبادت کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو سکے۔ دن کی عبادت نماز کے بعد بالعموم اسے اگلے ہی لمحے کسی خانگی یا کاروباری کام کے لیے اٹھ کر کہیں نہ کہیں جانا ہو جاتا ہے، جبکہ رات کی خاموش فضا، پرسکون ماحول اور تنہائی میں انسان جس درجہ شوق و ذوق کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، دن کے ہنگاموں اور شور و غل میں یہ ممکن نہیں۔ رات کی تنہائی میں انسان کو احتساب نفس کا موقع ملتا ہے، جبکہ دن کے مصروف اوقات میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ رات کو انسان کے لیے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا اور خدا سے اپنی لغزشوں اور خطاؤں کی معافی مانگنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ رات کے دوران میں نیند کے غلبے کو روک کر، راحت و آرام کو قربان کر کے، اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے، جب انسان باوضو ہو کر
اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایسی روحانی توانائی محسوس کرتا ہے جو اسے باطنی اعتبار سے بے حد قوی بنا دیتی ہے۔ انسان کے لیے مال و دولت اور وقت کی قربانی نسبتاً آسان ہے، مگر نیند کی قربانی بڑے جان جھونکوں کا کام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند سولی پر آ جاتی ہے۔ ایسی نیند کی قربانی انسانی کردار میں عزیمت اور استقامت پیدا کرتی ہے۔ غرض شب بیداری اور قیام اللیل کے ذریعے انسان اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کر کے اپنی روح کا میل کچیل دور کرتا ہے اور اگلے روز کے لیے اور در حقیقت مستقبل کے لیے صبر و استقامت اور قناعت کا زاد راہ لے کر نئے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اعتبار سے وہ ہر روز اپنی زندگی کا ایک نیا دور شروع کرتا ہے۔ الگ صبح جاگنا اور جگانا ایک مبارک اور ناقابل قدر فعل تصور کیا جاتا ہے، اور الگ صبح جاگنا خوش بختی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ سحر خیز انسان بالعلوم لطیف طبع اور ذہین ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سی ذہنی بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں، جن میں تن اساں، گراں خواب اور نیند سے غافل رہنے والے اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہو رہتے ہیں۔ صبح کے وقت انسان کا ذہن تر و تازہ اور دل و دماغ دیگر اوقات کی نسبت کہیں زیادہ حاضر ہوتا ہے، اور جو کچھ پڑھا جائے فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ مطالعے سے دماغ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں پڑتا۔ نفسیاتی اعتبار سے سحر خیز انسان کہیں زیادہ ذمہ دار، فرض شناس اور مستعد ہوتا ہے۔ نفس کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا اور روح کی پکار پر لبیک کہنا کسی انسان کی فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کی علامت ہے، اور پھر یہ اہتمام اس کے اندر ضبط نفس کی صفت اور بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ یوں شب بیداری اس کے لیے بعض ایسے اخلاقی عملی اوصاف کا باعث بنتی ہے جن کا حصول کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں۔ شب زندہ اور سحر خیز انسان ایک ایسے راستے پر چل رہا ہوتا ہے جو اسے خود شناسی اور عرفان نفس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ شب بیداری کی اتنی ساری حکمتیں اور فوائد جاننے کے بعد اگر ہم سال کے باقی دنوں میں یہ اہتمام نہ کر سکیں تو کم از کم رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں شب بیداری کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ قرآن مجید کا نزول اسی بابرکت مہینے میں ہوا، اور یہ نزول شب قدر میں ہوا۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا لیلۃ القدر کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفیض ہونے کے لیے بھی رمضان المبارک میں قیام اللیل ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے، تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی تاخیر راتوں میں، یعنی آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں۔ گویا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں شب قدر کا ملنا عین ممکن ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ساری رات جاگ کر عبادت الہی، تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار میں گزارنا خاص لوگوں کا فعل ہے۔ شب بیداری کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نصف یا 1/3 رات بیدار رہ کر عبادت کی جائے۔ عبادت شب کی سعادتوں کے حصول میں رعایتیں بھی رکھی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخر رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ شروع رات میں ہی وتر پڑھ لے۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں جاگنے کی بالکل ہی ہمت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرے، اور اس صورت میں بھی وہ شب بیداری کا ثواب پائے گا۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اتنی دیر کے لیے بیدار رہا جائے جتنی دیر 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جا سکیں، مگر خیال رہے یہ آخری درجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر شب بیداری کی چند شرائط لکھی ہیں۔ اللہ اپنے جن بندوں کو توفیق دیتا ہے ان کے لیے اس عمل کے سہل ہونے کی ظاہری باطنی شرائط پوری ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے رات کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں: رات کا کھانا مقدار میں کم کھائیں، زیادہ کھانے
پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ دن میں زیادہ مشقت والے کام کو معمول نہ بنایا جائے، ورنہ جسم تھک کر چور ہو گیا تو اٹھنا دشوار ہوگا۔ دن میں کچھ وقت کے لیے سو لیا جائے۔ دن میں گناہوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے۔ گناہ کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے، اس کے برعکس گناہ نماز میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو رات کو اٹھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گناہ کے باعث 5 ماہ تک تہجد سے محروم رہا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھ کر سوچا کہ یہ بہت ریاکار ہے، یعنی بدگمانی سے کام لیا تھا۔ گناہوں کے معاملے میں خصوصاً رزق حرام سے بچنا اشد ضروری ہے، کیونکہ حرام کا لقمہ کھا کر طبیعت نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ دل کی صفائی اور نیکیوں کی طرف رغبت میں رزق حلال کی بہت اہمیت ہے۔ دل کو کینے سے اور فضول دنیاوی ترددات سے صاف اور خالی کیا جائے۔ جس کا دل دنیا کے مادی افکار میں مگن رہے گا تو اس کے لیے رات کا اٹھنا مشکل ہوگا۔ دنیاوی سوچ روحانیت کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ دل پر ہر وقت خوف خدا غالب رہے تو آخرت کو یاد کیا جائے تو نیند کم آئے گی اور اٹھنا آسان ہوگا۔ تہجد کا جو ثواب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، اسے ذہن میں تازہ کیا جائے تو اس سے شوق بڑھے گا۔ سب سے اہم شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت دل میں جاگزین ہو اور یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ جب مناجات میں لطف آئے گا تو اٹھنا آسان ہوگا۔ شب بیداری انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی، مگر انفرادی صورت بہتر ہے کیونکہ نفلی عبادت میں اخفاء کو ترجیح دی گئی ہے۔ دل کو دنیا و ما فیہا کی دلچسپیوں سے بالکل پاک و صاف کر کے دماغ کو پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ بات یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم عبادت کریں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ دوسری چیز نوافل ہیں، اور نوافل بھی تہجد میں سر فہرست ہیں۔ تہجد کے معنی نیند کو توڑ کر اٹھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نصف شب کو اور کبھی اس سے پہلے یا بعد میں بیدار ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وضو کر کے 8 رکعت پڑھتے۔ یہ لازم نہیں کہ نماز تہجد کی 8 ہی رکعتیں پڑھی جائیں، جتنی بھی ہو سکے اور جیسا بھی موقع ہو نوافل پڑھ لیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ پہلی 2 رکعتیں قدر مختصر پڑھتے، اس کے بعد کی 2 رکعتوں میں قیام طویل ہوتا اور پھر اگلی رکعتوں میں قیام کو مختصر کرتے جاتے۔ تہجد کے علاوہ صلاۃ و تسبیح بھی انفرادی یا اجتماعی طور پر پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے سابقہ گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ دعا وسیلہ قرب الہی ہے اور قرب الہی کے نتیجے میں مومن خدا سے مزید توفیق عنایت کی دعا مانگتا ہے، اور اس طرح وہ دعا کے ذریعے اس کی شکر گزاری اور عبودیت میں ترقی اور پیش رفت کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل کے بعد نہایت عجز و انکسار اور زاری کے ساتھ اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں اور لغزشوں کی معافی اور مغفرت طلب کی جائے اور اس کے بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کی جائیں۔ اس سلسلے میں قرآنی اور نبوی دعائیں زیادہ موزوں ہیں اور قابل ترجیح ہیں۔ نوافل کے بعد، دعا سے پہلے یا دعا کے بعد چند لمحوں کے لیے یکسوئی کے ساتھ تسبیح و تمجید کیجیے۔ اس سلسلے میں درود شریف اور کلمہ استغفار کے علاوہ جامع کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کلمات کے ذکر کو باعث خیر و برکت اور ثواب ٹھہرایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان کے لیے بہت ہلکے آسان ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ ان کلموں کے علاوہ
مختصر نبوی دعائیں بھی بار بار پڑھی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہم انی اسألک عفو والعافیات فی دنیا والآخرات۔ اللہم انک عفو تحب عفو فاعف عنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اس طرح دیکھیں جیسے فی الواقع وہ ہیں۔ شب بیداری ہمیں چیزوں کو ان کے حقیقی تناظر میں دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک قول ہے کہ ایک گھڑی فکر و تدبر کرنا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ احتساب نفس کے بغیر شب بیداری کے مقصد پورے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح خود احتسابی کے ذریعے اپنے معمولات کو بہتر سے بہتر بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور الگ بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا میری شب و روز، میری مصروفیات، میرے معاملات احکام الہی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ آخر میں میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کی زندگی کے تمام معاملات اللہ پاک بہتر سے بہتر ہوں اور احکام الہی کے مطابق ہم لوگ زندگی گزاریں، اور اس رمضان میں اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات، خواہشات اور دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔